جن جانوروں کے جھالر پر سوجن ہے، گردن کے نیچے بھی سوجن ہے، حتیٰ کہ منہ تک سوج جاتا ہے اور بخار جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اس کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی سوج جاتی ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے، وہ ہے لمپی سکن، اور ایسے جانور خاص طور پر جن کی جھالر سوج جاتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوپر منہ کے نیچے جو ہے نا وہ گردن کے نیچے بھی سوزش اور آ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے منہ بھی سوج جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک کے اندر بھی زخم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جانور تو ایسے ہیں جن کا جو بخار وہ کم ہی نہیں ہوتا، بالکل وہ 106-107 سے کم ہی نہیں ہوتا، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں بہت زیادہ سوج جاتی ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی آزمودہ نسخہ، ہمارا آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور آپ اپنی اسکرین کے اوپر کچھ 5 سے 6 قسم کے جانوروں کو دیکھیں گے جن کے اوپر ہم نے یہ نسخہ آزمایا ہے، اور الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا اس کا جو ہے فیڈ بیک ملا ہے۔ تو نسخہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بالکل یہ عام سی چیز نظر آتی ہے، لیکن قدرت نے اس کے اندر بے شمار ایسے وٹامنز اور ایسی چیزیں جمع کی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ کہ آپ پان کا جو پتا ہے، پان کے پتوں سے جو ہے وہ لمپی سکن کا جو علاج ہے نا، پان کے پتے میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں تقریباً 85% پانی ہوتا ہے، 85% تقریباً پانی ہے، اور جانور جو لمپی سکن سے متاثر ہوتا ہے وہ پانی بہت کم پیتا ہے، اور اس کے لیے پانی جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس میں جو ہے پان کے پتے میں آپ دیکھیں کہ اس میں آیوڈین بھی ہے، اس میں پوٹاشیم بھی ہے، اس میں وٹامن اے ہے، وٹامن B1 ہے، وٹامن B2 ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ وٹامن سی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہے۔ آپ کو علیحدہ سے وٹامن سی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ وٹامن سی ہے جو جانور کے اندر قوت مدافعت کو سٹرونگ کرتا ہے اور جانور کے اندر سٹریس کو ختم کرتا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے کہ اس چھالوں کی وجہ سے جانور کے جو ہے نا وہ جسم کے اوپر آپ بہت انفیکشن نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے جانور بیٹھتا نہیں ہے، جسم اکڑ جاتا ہے بالکل، اور 2 دن تک بھی جانور بیٹھتے نہیں ہیں، اگر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اٹھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پان کے پتے میں سب سے جو خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس میں قدرت نے جو اس کو پین کلر بنایا ہے، آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ یہ پین کلر بھی ہے، درد کو بھی کم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بخار کو بھی کم کرتا ہے۔ اچھا، یہ جگر اور گردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے، کینسر کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے یہ۔ تو لمپی سکن میں خاص طور پر دیکھا جائے تو جو جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں، ابھی ہم آپ کے ساتھ نسخہ بھی شیئر کریں گے کہ وہ جانور جن کے سوجن ہو جاتی ہے ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایسے جانور جو لمپی سے نکل جاتے ہیں، وائرس کے پیریڈ سے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے زخم جو ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بھی یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ پان کا جو پتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کا نسخہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے تو دوستوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ جانور اب کچھ جانور تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ جانور 4 دن لے جاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو بہت ہیوی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بغیر ٹریٹمنٹ کے ٹھیک ہو رہے ہیں، کچھ کو ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ لے کے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے جو مر جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایسے ہی ہے جیسے کرونا تھا۔ اب ہم میں سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ویکسین بھی نہیں لگائی ہوگی لیکن ان کو کووڈ ہوا تھا، کرونا ہوا تھا، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ 1 بار نہیں، 2 بار 3 بار بھی ہوا ہوگا لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دوست ایسے ہوئے کہ جو ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، جن میں علامات ظاہر ہوئی لیکن وہ 10-15-20 دن کے اندر ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے بیچارے جو وینٹیلیٹر پر چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو یہ سارا جو ہے نا سسٹم، یہ امیون سسٹم کا
سارا دار و مدار ہے. جس جانور کے اندر امیون سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے وہ 2-3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. 1-2-3-4 دانے 10 دانے نکلتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے, اسے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایسے جانور خاص طور پر جن کی جھالر سوج جاتی ہے, بخار کم نہیں ہوتا, ٹانگیں بھی سوج جاتی ہیں, گردن کے نیچے بھی سوج آ جاتی ہے, حتیٰ کہ جانور کے جبڑے جو ہیں وہ بھی جکڑے جاتے ہیں, وہ پھر کھانا پینا بھی چھوڑ جاتا ہے, اور ناک تک بھی سوج جاتا ہے. تو اس کے لیے بڑا آزمودہ نسخہ ہے دوستو. یہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں, میں اسکرین پر بھی آپ کے نظر آ رہا ہوگا, یہاں سے بھی آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. آپ نے جو ہے 8 عدد جو ہے نا پان کے پتے لے لینے ہیں. 8 پتے آپ نے پان کے لے لینے ہیں, پان کے پتے. اور اس کے ساتھ آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے, جو ہم اکثر گھر میں استعمال کرتے ہیں, کالی مرچ 15 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے. اور جو نمک ہم کھاتے ہیں 15 گرام آپ نے وہ لے لینا ہے ساتھ. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز ساتھ میں آپ نے 300 گرام جو ہے نا گڑ ملا لینا ہے. میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, 8 عدد آپ نے جو ہے نا وہ پان کے پتے لینے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ 15 گرام کالی مرچ لینی ہے. تیسرے نمبر پر جو آپ نے 15 گرام نمک لینا ہے, اور چوتھے نمبر پر آپ نے 300 گرام گڑ لینا ہے. ان سب کو آپ نے آپس میں جو ہے نا وہ ملا لینا ہے, اور جانور کو آپ نے دے دینا ہے. یہ نسخہ تقریباً آپ نے 10 دن دینا ہے جانور کو. تو انشاءاللہ یہ جو جھالر سوج جاتی ہے, گردن کے نیچے سوزش آ جاتی ہے, ورم ہو جاتا ہے, اور ٹانگیں بھی سوج جاتی ہیں, انشاءاللہ یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے. آپ اس کا بہت اچھا رزلٹ پائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ نے آزما کر پھر ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے. کمنٹ میں بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگریزی علاج بھی جاری رکھنا ہے. جن جانوروں کے سوجن ہو جاتی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا, یہ دیسی نسخے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.